ہرس جو انسان کے اندر ہے، یہ دوسرا خلق ذمیمہ ہے کہ جس کی وجہ سے روح انسان کی آلودہ اور گندی ہوتی ہے۔ لہٰذا روح کو اس سے پاک کرنا، ہمیں روح اس سے پاک اور مزفہ ہو جائے کہ فضول گوئی کی عادت ہو اور کثرت کلام کی جو ہرس ہے یہ انسان سے ختم ہو جائے، تو پھر انسان جو گویا کہ وہ ترقی کے منزل کی طرف عروج کر سکتا ہے۔ اس کی جو فضول باتیں اور کلام جو ہے اس کی بنیاد زبان ہے، کیونکہ کلام زبان سے ہوتا ہے، اور زبان کو اللہ تبارک و تعالی نے دل کی سفیر بنایا ہے۔ دل میں جو مضامین ہوتے ہیں، دماغ میں جو سوچ ہوتی ہے، اس کی سفیر جو ہوتی ہے وہ زبان ہوتی ہے، وہ کلام سے دل کی بات کو آگے پہنچاتی ہے، اسی سے اظہار ہوتا ہے۔ اظہار ہوتا ہے۔ تو مافی ضمیر جو ہے وہ اس زبان کے ذریعے سے اظہار کیا جاتا ہے۔ لہذا زبان کے اوپر پہرا لگانا بہت ضروری ہے کہ زبان کیا بولے کیا نہ بولے، یہ نہیں کہ دل میں چھپی ہر بات بول دے، دماغ کی ہر سوچ کو اگل دے، اس لیے ہر سچی بات بھی اگلی نہیں جاتی، سچی بات بول دی تو جناب جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ اس لیے زبان پر بھی پابندیاں لگائی جاتی ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں فزیکلی طور پہ اللہ نے زبان کو بنایا ایسا ہے کہ زبان کو کس میں، یہ دانتوں کے پنجروں کے اندر قید کیا ہے، دانتوں کے پنجروں میں قید کیا ہے، پھر اس کے اوپر بھی یہ ہونٹوں کے دروازے، کھڑکیاں، دروازے، کواڑ اوپر لگا دیے ہیں، یعنی اتنا اس کو چھپا کے رکھا ہے کہ تو نہیں ہلنا، تو نہیں بولنا، تو بس بند رہنا۔ اس لیے زبان پورے جسم میں ایک دی ہے، آنکھیں دو دی ہیں، کان دو دیے ہیں، سونگنے کی نتھریں دو دیے ہیں، ہاتھ دو دیے، پیر دو، لیکن زبان ایک دی ہے۔ اس ایک کو بھی اتنا قید کر دیا کہ دانتوں کے پنجرے میں بند کر کے آگے جو کواڑ لگا دی ہونٹوں کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فزیکلی گویا کہ یہ ایک کہتے ہیں زبان حال سے اظہار ہے کہ یہ زبان بڑی خطرناک چیز ہے، اگر اچھا بول گئی تو جنت بھی پا سکتی ہے، برا بول گئی تو جہنم کے دروازے کھلے ہوئے۔ اس لیے زبان کی جو آفت ہے، یہ دوسری جو رذیلہ ہے وہ کثرت کلام ہے، اور زبان اس کی سفیر ہوتی ہے۔ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ 20 اس کے نقصانات ہیں کثرت کلام کے، اور اس میں کیا فرمایا کہ 5 ایسے جو ذمیمے ہیں، برائیاں ہیں کہ جو عام لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلا فرمایا کہ جھوٹ بولنا، کہ جھوٹ انسان زبان سے بولتا ہے، یا زبان کا جب غلط استعمال ہوگا، کثرت کلام ہوگا، نتیجہ یہ کہ انسان جھوٹ بولے گا۔ اور دوسرا جو ہے اس کے اندر غیبت کرنا ہے، تو انسان اسی زبان کے ذریعے سے غیبت کرے گا اور مردہ بھائی کا گوشت کھائے گا اور کتنے لوگوں کی عزت داری کرے گا۔ اور تیسرا فضول جھگڑا کرنا، یعنی بات سے بے بات کو لمبا کر دینا اور جھگڑا کر دینا ہے، وہ کہتا ہے بات کا بتنگڑ بنانا، وہ اس زبان سے ہوتا ہے۔ تو تیسری آفت اور بیماری اس کی ہے کہ انسان فضول جھگڑا اس زبان سے کے ذریعے سے بڑھاتا ہے۔ اور چوتھا یہ کہ ضرور سے زیادہ مذاق کرنا، مذاق، نفس مذاق کی اجازت ہے، لیکن زور سے زیادہ اتنا مذاق کرنا کہ اگلے کو بھی لیے بھی اذیت بن جائے اور خود انسان بھی فضول گوئی اور جھوٹ موٹ مذاق بنانے پہ تل جائے، تو یہ اس کی بیماری۔ اور 5واں نقصان اس کا یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ مدح اور تعریف کرنا، یعنی مبالغہ مدح تعریف میں اتنا کر دینا کہ سچ جھوٹ سب ملا دیا، ایسا کر دیا جو چوتھے آسمان پہ اس کو بٹھا دیا، تو یہ جو ہے وہ مدح کے اندر مبالغہ۔ یہ 5 جو ہے بنیادی جو امراض ہیں جو کثرت کلام سے پیدا ہوتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے امراض جو ہے انسان کی روح کو بیمار کرتے ہیں۔ انسان کی روح جب بیمار ہوگی تو اس کے اوپر جو جسم سوار ہے، ظاہر ہے کہ اگر آپ کی سواری بیمار ہے تو جو سوار اوپر بیٹھا ہے وہ منزل پہ نہیں پہنچ پائے گا، سواری گرے گی تو سوار بھی گرے گا۔ تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے روح کو سواری بنایا ہے، جسم کو اس کے اوپر سوار کیا ہے۔ تو روح اگر طاقتور ہوگی تو جسم بھی طاقتور ہو کے چلے گا، اور روح اگر بیمار ہوگی تو ظاہر وہ گرے گی تو جسم کو بھی گرائے گی۔ لہذا ضرورت ہے کہ ان کلام کی ان آفتوں سے اس روح کو بچایا جائے تاکہ قوی سواری بن کے چلے۔